کسی بھی چیز کو. اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے کہ نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا, ایسے نہیں ایسے ہوگا, تو اب یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے. کمیٹی کا اتنا کام ہے, چندہ کریں گے حضرت اب آپ جانو سیاہ کرو سفید کرو, سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے, سمجھ رہے, خود بھگتو گے, سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی جی بے شک. یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا یار, میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا, خوف نہیں رہا. حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف, ایاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اور سب جھوم رہے یار. میں نے کہا اللہ اس کی تو نماز ہی ختم, نماز ختم. میں نے کہا یار, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے دن پہلے. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے, جی جی کہیں کہیں بتانا پڑتا ہے. پھر میں نے بتایا میں وہ ہوں, تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھا ہوں. تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوئی, ساروں کی نماز ختم. تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سوال کے, تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیسے, کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں. تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم ہو, اچھا عالم, اس کے پاس اس کو لے جاؤ, حضرت ہم انہیں رکھو, تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے, ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو کبھی بھی تمہاری نمازوں پہ فرق نہیں پڑے گا. جی 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 بے شک, سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا, جی اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو. جی جی لیکن کیوں اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا, اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا, اب اس کی چلے گی, لو چلاؤ تو جی اب اس کی چلے گی. یہ حالات مدرسوں میں حضرت. وجہ کیا بتاؤں میں, بخدا کہہ رہا ہوں, حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں. اکثر شاعر اللہ ماشاء اللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے, جن کی آواز اچھی ہے, گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے, اور یہ سب ہو گئے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے, یہی سب کچھ ہے, اور یہ اس کا یہ. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا, کون عالم بیٹھا. وہ پڑھے کیا, ثالثہ تک پڑھا, ثانیہ تک پڑھا, وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے, کیونکہ گلے باز ہے, گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ. اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے, کولے مٹکانا, کودنا. اب تمہیں کیا پتا, مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت, بڑے بڑے اچھے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں, رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں, سمجھے. اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں, جی جی اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں, اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا, وہ پڑھا بھی نہیں تھا. تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے, بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے بھی شروع کر دی اپنی. جی اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے, وہ خطیب ہو گئے, وہی خطیب ہو گئے, اب کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے, باز پاکستانیوں کی سن سن کے وہ مقرر بن گئے. جی عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے. تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں, 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں, اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹے پڑھاتا تھا. پوچھو ان سے, 7 گھنٹے پڑھاتا تھا, اور یا 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا ہے, وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو, بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے
आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, वाह। इसके जिम्मेदार तुम हो। वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्वालिटी पैदा हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाएगी। फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएंगे। लगाने दो नारा, कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका ज़ौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा? हम एक रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। जी 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 जी। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल हमें दीन का काम करना है, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने के इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बताकर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10 11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10 11 जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुल उलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसा बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार, मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा, अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है, नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के हैं, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना, वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत सही बता रहे हो, बैठे बैठे गुस्सा आता कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में ना हजरत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें यह पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा है? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं, रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दी। रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना, पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता हो। इमाम से क्या
دشمنی ہے، وہ بھی تو انسان ہے. اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو؟ کوالٹی پیدا کرنا، کوالٹی. بے شک. مدرسے پر دھیان دینا. جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا، کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس، ڈی ایل بنوا لے، اس سے گاڑی نہیں چلے گی، اس سے گاڑی نہیں چلے گی. تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے؟ گاؤں میں کم سے کم 100 بچے ہوں گے، اور 100 بچے کا 500 ہوں گے یار. ایک بھی نہیں. حافظ کتنے ہوئے؟ ایک بھی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی یہ کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو، اس کو مضبوط کرو. مدرسوں پہ دھیان دو، اس پہ مضبوط کرو. مدرسے سرکاری مت کرو، مدرسے سرکاری مت کرو. اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ، اس اصول پہ چلاؤ. ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا. مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے، سمجھ رہے؟ جہاں تک کوشش ہو کرے. اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں. اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے، ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں. وہ پہلے کے لوگ تھے، اگر نمازی جا رہے ہیں، کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا. گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا، مار دیا تھا، صحیح کرا. آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے، میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا. اس لیے تم نہیں کر سکتے. لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے. جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے. اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو. ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے. قاری کلیا ننگلا والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے. انہوں نے بتایا اور بھی اماموں کو لے کر کے. وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ انور علی، یہ بیٹھے. یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی، یہ کمیٹی والوں کی. مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے. جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے. مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10ویں میں کرو، 40ویں میں کرو، 20ویں میں کرو، جسے چاہو بلاؤ، اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی. لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے. بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے. کل سے یہ دھیان رکھو. ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد. جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کے آ گیا، اتنی خوبصورت. نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں. یار دل خوش ہو گیا میرا. ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے ہیں، جالے، بیچارہ پڑا ہے زندگی. اور وہ بھی کہاں؟ جو زینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے اس امام کے. کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم
صرف سب سے زیادہ سستی دو چیزیں خریدتی ہے، دو چیزیں اپناتی ہے. خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے، دو چیزیں اپناتی ہے. ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام. سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے. بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، چاہے مرگلا برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی. کیا بات ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. جی جی جی. ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا. اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو. جی اور جی ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑھا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں. سب سے زیادہ سستا. اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار جی ہے. جی. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہے نا، حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. ایسے ہو پڑھو نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے. پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام مولانا افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ابھی؟ بالکل. آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو یار. نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت، گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا. کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے. کہاں آنا چاہیے. اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ. اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ. دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے. تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا. عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو ارے عصر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا، کہ ہاں ٹھیک ہے چلو وضو بناؤ نماز پڑھو میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں. تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے یہ. اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے، اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا، اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے کیا مانگتا تو، دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ،
بیٹی بیٹی اٹھ, جو نام ہے وہ نام, بیٹی اٹھ, بیٹی اٹھ, لا وہ پانی لا, لا چائے رکھ دے, چل اٹھ گئی نا, وضو بنا لو, میں آ رہے ہوں, پھر چائے بنا, بیٹوں کو اٹھاؤ, چلو مسجد میں چلو, مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ, بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی, جب گھر میں سے باہر آئے, مسجد سے جب گھر میں آئے, ہاں رقیہ, کلثوم, جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا, آپ پڑھی, تم نے نماز پڑھی بیٹا, میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعے کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو, سورہ کہف, جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے ایسے ہی سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا, سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ, یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے, مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا, ہمت نہیں ہے, دس کہاں, 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے, 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں, لڑکے موبائل چلا رہے ہیں, اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ, بیٹی تو قرآن پڑھ ہوئی ہے, 2 رکوع پڑھ, بعد میں چائے پیوں گا میں, بعد میں چائے, چلو چلو دیر, ارے کہاں ہے رقیہ, آواز نہیں آ رہی بیٹا, آواز, ذرا 2-3 مرتبہ تک دکھاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی اس کی, پڑھنے کی عادت. مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی, تم مبلغ بنو, کیا بنو بولو, مبلغ. فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو, فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے, فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو. جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ, اور کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, امام صاحب کو لے لو, حافظ صاحب کو لے لو, کسی عالم کو لے لو, اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا, نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے, کوئی بیماری آنے والی ہے, اس کے صدقے میں وہ آفت ختم, بیماری ختم ہو جاتا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا, پوچھو ان سے. کتنے واقعات, اور اپنی مت چلاؤ, وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ, امام صاحب میں چل رہا ہوں, آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو, امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم, پڑھتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے, پھر دینی باتیں کرو. امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا, پھر کیا کیا ملے گا, امام صاحب یہ ہوگا, کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں. اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا, 10 منٹ, اور اس کے حالات پوچھ لیے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے, تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو, 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے. ایک مثال بتا, فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے گئے, 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے, ارے امام صاحب نے حضرت رکھو, امام صاحب دعا. آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے, آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے, مگر ساری چیزیں ختم ہے, ساری چیزیں ختم ہے, کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. بات ہر وقت 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم. یار تم دھیان نہیں کرتے, اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا, اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. بعض ایسا ہی, جیسے کمیٹی والے نا, ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ, اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں, داڑھی رکھاتا نہیں, جلسہ بہت کرا رہے ہیں, نماز پڑھتا, یہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا ہے نا, اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, نہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے, اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. کہنے کا حکم لائی تو اتنے بچے والے, اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے, بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے. تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے, تماشا دیکھتے تھے, رنڈیاں دیکھتے تھے, کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے, کم سے کم. مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو, امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا, ورنہ فیل ہو جاؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا.
اب سنو یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے، اس کے گھر جاؤ، ایک دو مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے. یہ کیا ہے؟ سیاست. اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو. جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ منع نہیں کرے گا. یہ سیاست ہے. تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا. یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے. مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی. زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے. یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو، یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے. بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام؟ بولو کرو گے یہ کام؟ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے کر سکتا کیا. اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں، 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہڑدنگے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں. تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو. جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو. اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو. اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا. مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے اس میں، گالیاں لگائے پڑے اس میں. کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں. اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا، اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے. کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر، تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگا بیٹھے. انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ؟ میری مرضی ہے کیا لگاؤ. سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ، تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا. ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے، کسی کے برابر کسی کا. یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہوگا. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں، چینل والے دھیان رکھیں گے آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں دیکھتا ہی نہیں موبائل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن سنو، یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں. میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی، حضرت وہ رونے والا واقعہ، سب رو رہے ہیں. تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی کیا پرسوس تقریر کی، اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں ایموشنل، بڑی ایموشنل. یار نہ ملائم سنگھ کا نام نہ کچھ، میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں ارے یہ کیا بول دیے، یہ کیا بول دیے، اور ایک لفظ بھی نہیں ہے. بس اس لیے نیت یہ ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے، میرا یہ چل جائے. یہی چل جائے گا میں قبر میں تو دب جاؤ گے. اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا. اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے، سب کے سامنے بتا دی، اس کو اجازت نہیں. اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن سنو، سارے حالات
ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے. اگر ہم لوگ نا اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے. ساری قومیں. یہ بچہ سو رہا کیسے خراٹے مار رہا. دیکھو اچھا لیکن سنو کوئی بات نہیں, توجہ رکھو. بچہ میری بات سنو یار, تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا, میرا دل خوش ہو گیا. وہاں تک یہ یہاں تک, مگر اتنا اور کر لیو, اتنا اور کر لیو, اتنا اور کر لیو. اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے, تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے. اتنا اور کر لیو, سارے کام چھان پھٹک کے کرو. سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی. اور چھان پھٹک کون کرے گا؟ تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے علاقے کے علماء ہی کر سکیں گے. یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی سمجھ رہے وہی کریں گے. اس بات کا خیال رکھو گے. تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا. شیعہ بہت گھس گئے, اہل حدیث بہت گھس گئے, کیونکہ وہ لوگ نا ایک وہ ہے ایکٹر. کیا ہے بولو؟ ایکٹر. ایکٹر سمجھ رہے آپ؟ مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں نہیں, بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں, ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتنے مر گئے. سچ میں لگتا نہیں لگتا, لیکن وہ مرتے کیا. لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہے. ان کو روپیہ ملتا ہے یہودیوں سے, روپیہ ملتا ہے عیسائیوں سے, روپیہ ملتا ہے اوپر سے. صرف اسلام کو برباد کرو, مسلمانوں کے دین کو لوٹو. اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی, بکری تو نہیں بول سکتے, اتنے سیدھے انسان ہو جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتا. نہیں, اپنے علماء سے رشتہ جوڑو, اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو, اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو. جس قوم کا, میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں, جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. جہاں پر تلوار کام نہیں آتی, طاقت کام نہیں آتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے والا, اللہ اللہ کرنے والا, اس کی تسبیح کام آتی ہے, اس کی تسبیح کام آتی ہے. تو ہمیں یہ کہہ لینے پر اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں, مدرسے ہلکے ہو جائیں, سمجھ لو وہ ڈوبنے کے قریب ہے, وہ ڈوبنے کے قریب ہے. اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو, مدرسوں سے جوڑو, اچھے اچھے عالم. اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کہیں سنتے ہو, بیٹا کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے. کاغذ کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں, مولانا لوگ سب جانتے کون کیا پڑھا ہوا, وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے, لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا ہے. سمجھ رہے, کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے. اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چمکے گی, ایک دن یہ روشنی. اب وہ احمد حسن تھا نا, اردو کا ڈپلوما لیے وہ کتنا بڑا مناظر بنا پھر رہا تھا. اب حقیقت کھل گئی, سامنے آ گئی, اب پتا چلا کہ جاہل نکلا. ارے وہ امراوہ سیٹ کا وہ نہیں تھا احمد حسن, قاری احمد حسن, مناظرہ کرنے آ گیا. لے اس جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا صیغہ ہے, کون سے باب سے ہے, اس باب کی خاصیتیں کیا ہیں, جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے, اسے کیا پتہ کون سے باب سے آئے گا, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو, مسجد سے جوڑو. اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر کسی بھائی کو, کوئی بات نہیں وہ کرسی پھسلی ہے, ادھر توجہ دو, وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, وہ بھی عالم ہے. اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہے مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. حالانکہ کمیٹی والوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا اور مجھے لگتا ہے کہ آدھ مرتبہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ علماء اور ائمہ اوپر آ جائیں, لیکن چلو کوئی بات نہیں, ان کی مرضی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا, معاف کرنا. میرا مقصد, میرا مطلب یہی تھا. اور کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پورے اس میں سب واہ واہ, ہر سال کرو. اور اس سال جو کمیاں آئی ہیں نا ان کمیوں کو دور کرو, اس کو اچھے طریقے سے کرو.
اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے. ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمے پھوٹے. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. بس میری یہی گفتگو تھی، میری یہی باتیں تھی. مجھے جانتے ہی ہو میری تقریر ادھر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، ان کو اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اے اللہ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے صدقے میں شفا عطا فرما دے. جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. ان کمیٹی والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمانا اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا. کوئی بھی ٹانگ نہیں کھینچنا دینی کام کے لیے. کوئی بزرگ اس مزاج کے ہوں کوئی بھائی تو میں ان سے کہتا ہوں ان نوجوانوں کو روکنا مت، انہیں آگے بڑھاؤ اور ان کو یہ ترغیب دو کہ علماء سے جڑے تاکہ جو کمیاں ہیں وہ علماء اپنے لحاظ سے دور کرتے رہیں. شریعت میں طبیعت نہیں چلے گی.